Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين قضوا عهده. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق اللہ العظیم. نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، نفرتوں کے نام سے بھی ہم تبسم کرتے ہیں، محبتوں کے ساتھ ہم تکلم کرتے ہیں. وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، وہ وطن سے وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، ہم تو وطن کی خاک سے تیمم کرتے ہیں. معزز و مکرم صدر محترم، حضرات اساتذہ عظام اور میرے علمی سفر کے علمی ساتھیوں، آج 15 اگست آزادی کا دن ہے اور ہم سب یہاں پر آزادی کا جشن منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس دیش کو اپنے تن من دھن اور جان کی بازی لگا کر انگریزوں کی غلامی سے آزاد کیا ہے. تبھی ہم اس شان و شوکت کے ساتھ عظیم الشان جشن آزادی منا رہے ہیں. میرے دوستوں، آج ہم جس ملک میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں اس کا نام ہندوستان ہے. آج سے کچھ سال قبل اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ انگریز احزنوں نے اس کو لوٹنے اور اس پر قابض و متصرف ہونے کے لیے بڑی جد و جہد اور کوششیں کی اور تقریباً 200 سال تک حکومت کی، اور اس کو آزاد کرانے کے لیے یہاں کی عوام اور ہمارے اکابرین نے نمایاں کردار ادا کیا. تب کہیں جگہ ہمیں آزادی کی سعادت نصیب ہوئی. یہ آزادی اتنے آسانی سے نہیں ملی، بلکہ قربانیوں اور جان و مال کے نذرانے پیش کرنے کے بعد تب کہیں جا کر ہمیں آزادی ملی. اس ملک کو آزاد کرانے میں یہاں کے عوام اور ہر مذہب کے لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ مسلمانوں کا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. جیسا کہ بعض نے کہا ہے کہ اگر اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمان حصہ نہ لیتے تو یہ دیش آج بھی آزاد نہ ہوتا. ہندوستان کی تحریک آزادی میں مسلمانوں کا نمایاں کردار رہا ہے. انہوں نے جنگ آزادی میں قائد اور رہنما کا پارٹ ادا کیا، جس کی علت یہ تھی کہ انگریزوں نے اقتدار مسلم حکمرانوں سے چھینا وہ سلب کیا تھا. انہیں اقتدار سے محرومی کا دکھ اور درد ہوا، انہیں حاکم سے محکوم بننا پڑا، انہیں اس کی تکلیف اور شدت برداشت کرنی پڑی. یہی وجہ ہے کہ محکومیت اور غلامی سے آزادی کی اصلی لڑائی بھی انہیں کو لڑنی پڑی. چنانچہ شروع میں انگریزوں سے باقاعدہ منظم جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی خان نے 1754 میں کی اور ان کو شکست دی. انہوں نے اپنا مرکز کلکتہ کو بنایا. فورٹ ولیم اور ڈائمنڈ ہاربر یہ دو خاص مرکز کلکتہ میں موجود تھے. جب سراج الدولہ حاکم ہوئے تو انہوں نے محسوس کیا کہ انگریز ملک پر حاوی ہو رہے ہیں اور ان کو یہاں سے نکالنا بھی ضروری ہے، تو انہوں نے جنگ کی اور اس جنگ میں انہوں نے شکست کھائی. پھر 1757 میں فوج نے دارالسلطنت مرشد آباد میں انہیں شہید کر دیا. پھر 1757 میں پلاسی کی جنگ اور 1764 میں بکسر کی جنگ ہندوستانیوں کی شکست پر ختم ہوئی. اس کے بعد انگریز بنگال، بہار اور اڑیسہ پہ قابض و متصرف ہو گئے. اس کے بعد حیدر علی دکن فرما روا، جس کے صاحبزادے ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہوگی، جو مستقل انگریزوں کا چیلنج بنے رہے. ٹیپو سلطان اور حیدر علی نے مل کر انگریزوں سے 4 جنگیں کی. قریب تھا کہ انگریز بے دخل ہو جاتے، مگر انہیں کی عمرہ کی غداری سے 4 مئی 1799 کو سری رنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو کر سرخری حاصل کی. ٹیپو سلطان کی شہادت اور ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ملک میں برطانوی اثرات اور بڑھتے چلے گئے. اسی زمانے میں بڑی تعداد میں مدارس کو تباہ و برباد کیا گیا. انہی کی کوشش
کوششوں کے ساتھ ایک تحریک وجود میں آئی جس کے بانی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے. ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے اپنے باپ کی تحریک کو آگے بڑھایا اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا جس میں ہندوستان کو دار الحرب قرار دیا. بعد میں انگریزوں نے اس تحریک کو وہابی تحریک کا نام دیا. اسی تحریک کی پاداش میں علماء کی ایک بڑی جماعت تیار ہوئی جن میں مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور دیگر بہت سے علماء غدیر ملزمہ انگریزوں کی نگاہ میں اتنے بڑے مجرم تھے کہ انہیں عام پھانسی دے دیتے یا انڈمان کے جزیرے میں بھیج دیتے. ہندوستان کی تحریک آزادی میں علماء دیوبند کا نمایاں کردار رہا ہے. اسی زمانے میں مولانا قاسم نانوتوی نے اسلام کی بقا اور تہذیب کی حفاظت کے لیے ایک تحریک چلائی جسے تحریک دیوبند کہا جاتا ہے. پھر 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا جس کے بانیوں میں مسلمان بھی شامل تھے. پھر 1912 میں ریشمی رومال تحریک کی ابتدا ہوئی جس کے بانی فرزند اول دار العلوم دیوبند تھے جن کو دنیا شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے جانتی ہے. پھر 1917 میں شیخ الہند اور دیگر ساتھیوں کو بحیرہ روم میں واقع جزیرہ مالٹا میں جلا وطن کیا گیا. پھر 1919 میں جمعیت العلماء کا قیام عمل میں آیا. پھر 1919 میں جلیان والا باغ سانحہ جس میں کئی افراد ہلاک ہوئے ان ایام میں تحریک خلافت وجود میں آئی. پھر شیخ الہند کی رہائی کے بعد سب سے پہلے 29 جولائی 1920 کے ترک موارات کا فتویٰ شائع ہوا. 1920 میں گاندھی جی اور مولانا ابوالکلام آزاد نے غیر ملکی بائیکاٹ اور نان کوآپریشن یعنی ترک موالات کی تجویز پیش کی. 1921 میں موپلا بغاوت. پھر 1922 میں چورا چوری میں پولیس فائرنگ. پھر 1930 میں تحریک سول نافرمانی و نمک آندولن. پھر 1942 میں ہندوستان چھوڑو تحریک چلائی. میرے دوستو، مسلمانوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ آج انہی کی ایثار و قربانی کی وجہ سے ہم چین کی سانس لے رہے ہیں. کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خو ہم نے دیا، جب پڑا وقت گلستاں پہ تو خو ہم نے دیا، جب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. لیکن اے نونہالان وطن، اے میرے وطن کے باشعور لوگوں، اس ملک کے سچے ہمدردوں، بلا شبہ آزادی سے پہلے جو فرض مجاہدین آزادی کا تھا اس کو انہوں نے خوب طریقے سے نبھایا اور آزادی کی تاریخ کو اپنے لہو سے رنگین کر کے چلے گئے. اور آزادی کے بعد جو ہمارے لیڈروں کا فرض تھا اس کو انہوں نے پورا کیا، اور صرف پورا ہی نہیں کیا بلکہ وفا کا حق ادا کیا. اور اگر کسی نے مادر وطن سے غداری کی یا تکمیل فرض میں غافل رہا تو وہ آج کی تاریخ کا سب سے بدترین مجرم ہے جسے تاریخ نہ معاف کریں گی اور نہ ہماری قوم اس کا عزت سے نام لیں گی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس ملک میں کیا فرض ہے اور مادر وطن آپ سے کیا چاہتی ہے؟ کیا بس یہی کہ 15 اگست یا 26 جنوری کو تحریک آزادی پر کوئی اچھی سی تقریر یا ترانہ پڑھ لیں یا سن لیں اور بس؟ اگر ایسا ہے تو میری جرات معاف کی جائے. میں صاف کہوں گا کہ آپ اپنے ملک کے باوفا نہیں، اور کل قیامت کے دن آپ کو مجاہدین آزادی اور ان کے یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں کے سامنے شرمسار ہونا پڑے گا، شرمندہ ہونا پڑے گا. بعض نااہل ذمہ دار، بعض دیگر ناعاقبت اندیش لوگوں کی حماقت سے ملک کٹ جائے، وطن اجڑ جائے، وطن کی بہو بیٹیوں کا سہاگ تار تار ہو جائے، بچے یتیم اور بے سہارا در بدر بھٹکتے رہے، یہ سب کچھ ہوتا رہے اور ہمیں احساس تک نہ ہو، ہماری غیرت کو صاف سونگ گیا ہو. میں نہیں کہتا کہ زندگی کسی انسان کی زندگی ہو سکتی ہے یا ایسی زندگی کو بھی کوئی زندگی کہا جاتا ہے. اے وطن کے سچے پرستاروں، ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی، تم ایک ہی زمین کی پیداوار ہو، ایک ہی خمیر سے معجون مرکب تیار ہوا ہے. تم ہندو ہو تب بھی بھارتی ہو اور سکھ اور پارسی ہو کر بھی تم اس اٹوٹ رشتے کو نہیں توڑ سکتے. یہی آج کے دن کا پیغام ہے، یہی ملک کے ساتھ وفاداری ہے، یہی ہماری آرزو اور ایمان ہے. آؤ آج ہم اور آپ مل کر ایک نیا عہد کرتے ہیں اور ببانگے ڈھول اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ترنگی یا فرنگی،
کالا یا گورا، اگر ہماری ایکتا اور بھائی چارگی کی اس اٹوٹ رشتے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، یہ ہمارے پیار و محبت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا، یہ ہمارے پیارے ملک کی عزت کے لیے خطرہ بنے گا، تو اس کا انجام لکھنے کے لیے وقت کے مورخ کو 15 اگست کی تاریخ دہرانی ہوگی، اور انگریز محروس کا جو انجام بد ہوا اس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب انہی چند باتوں پر پیار و محبت اور امن و شانتی کا پیغام دیتے ہوئے میں رخصت ہوتا ہوں۔ خدا کرے ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، خدا کرے ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم، جب یہ رشتے ٹوٹ گئے تو ہو جائیں گے ہم درہم برہم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔